رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء
ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ترجمہ. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. خدا جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. میرے رب پروردگار کی دی گئی نعمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزارنی چاہیے. السلام علیکم خواتین و حضرات. رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات آپ یاسر قریشی اور سندس جمیل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اس یقین کے ساتھ اور اس مان کے ساتھ اور اس اپنائیت کے ساتھ کہ آپ ہماری سحری نشریات کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کے روزے جو ہیں آپ دیکھیں کہ آج انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم آج 8ویں سحری اور 8واں روزہ رکھنے جا رہے ہیں. اور یہ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. ہم ہر لمحہ جتنا ہو سکے یہ جو پہلا عشرہ ہے رحمتوں کا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جتنا ہو سکے ہم ان رحمتوں کو سمیٹ لیں. اور ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کیا جی تلاوت قرآن پاک سے، اور اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے قاری مجاہد حسین قادری صاحب نے. بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ دل کی گہرائیوں سے. خواتین و حضرات دیکھیں یہ کتنے یاسر خوشگوار لمحات ہیں. ہم کل بھی اس کا ذکر کر رہے تھے. اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ ادروائز ہم عام روٹین میں اکٹھے نہیں ہو پاتے، لیکن اس بہانے ہی صحیح چلو لیکن سحری کی بات کریں، افطار کی بات کریں تو تمام فیملی ممبرز. اور سب سے جو عمدہ بات مجھے لگتی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ پھر آپ اپنوں کو بھی بلاتے ہیں. سحر کی پارٹی ہوتی ہے یا کوئی دعوت ہو جائے یا افطار کے جو فنکشنز ہوتے ہیں تو وہ جو ہمارے رشتہ دار کہ جن سے شاید عید کے عید ملاقات ہو یا سالوں ملاقات نہ ہو پائے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بابرکت مہینے کی فضیلت سے ہم یہ بھی اس بات سے بھی مستفید ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنوں سے رابطے کا ایک بڑا انمول موقع ملتا ہے. بے شک. خواتین و حضرات سب سے پہلے میری طرف سے بھی تمام دیکھنے اور سننے والوں تک سلامتی پہنچے. اور سندس جو آپ بات کر رہی ہیں کہ سب فیملی ممبرز اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ سحری کے اوقات ہیں، افطار کے اوقات ہیں، ظاہر ہے سب نے اس وقت اکٹھے ہونا ہے. تو اسی میں جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے اس نے بھی ہمیشہ اپنی روایت کو برقرار رکھا ہے، اور آپ سب پاکستان ٹیلی ویژن کی فیملی کا حصہ ہیں. اور مجھے یہ کہنے میں بھی میں حق بجانب ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن بھی آپ سب کی فیملیز کا حصہ ہے، ہماری فیملی کا حصہ ہے. ہم نے شروع میں بھی یہ بات کی کہ ہم بچپن سے پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک رہے ہیں، اور پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا کہ اپنے دیکھنے والوں سننے والوں کی ایجوکیشن کا بھی خیال رکھا جائے، ان کی تربیت کا بھی خیال رکھا جائے. اور ظاہر ہے اس روایت کو ہم برقرار رکھ رہے ہیں اور مجھے فخر ہے پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ ہونے کا. الحمدللہ. اور خواتین و حضرات یہاں پہ اس بات کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے، اور تفصیل میں بھی انشاءاللہ آگے آنے والی جو نشریات ہے ٹرانسمیشنز ہے کہ یہ جو ٹرانسمیشن آپ کے لیے میں اور یاسر لے کے آتے ہیں یہ ہم دو نہیں ہیں. بیہائنڈ دا کیمرہ ہماری تمام ٹیم ممبرز، ہر ایک ڈپارٹمنٹ اور ہر ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہر ایک شخص جو ہے وہ آپ کی اسکرین کو سجانے کے لیے اپنا ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ قابل ستائش بات ہے. تو ہمیں اپنے ٹیم ممبرز کو نہیں بھولنا چاہیے. کوئی بھی جو کام آپ کرتے ہیں اس میں پیورٹی یعنی پاکیزگی ہو، اور اس سچائی کے ساتھ کہ آپ نے اپنا 100% اس کام کے لیے وقف کر دینا ہے، تو پھر برکت خود آ جاتی ہے. اور الحمدللہ برکت کی بات کی جائے تو جہاں پہ خواتین و حضرات ہم اپنے معاشرے کی بات کریں اور یاسر برے صغیر میں پھر بالخصوص ہم پاکستان کی بات کریں تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہماری روایات کے مطابق ہم مہمان نوازی میں سیر فہرست ہیں. یعنی آپ انٹرنیشنلی جتنے بھی مہمان پاکستان آتے ہیں یا ٹورسٹ کی بات کریں جو ملک میں ہمارے سیر کرنے آتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک بات ضرور کہتے ہیں، اور میں نے بھی جتنے انٹرویوز کیے کہ بھئی آپ کے ملک کی جو مہمان نوازی ہے نا اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ یا نیم البدل نہیں ہو سکتا. اور ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے، سکھایا گیا، اور ہم یہ مانتے ہیں
کہ مہمان باعث رحمت ہیں، باعث برکت ہیں، باعث رزق ہیں، باعث خیر ہے. باعث خیر ہیں. خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ ہمارا دین بھی ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے اور پھر جو ہمارا سوشل فائبر ہے وہ بھی اسی کی بنیاد پر بنا ہوا ہے. تو خواتین و حضرات، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اگر آپ کو وہ بھی ہم بتائیں تو آج ہم بات کریں گے مہمان نوازی پر، اور انشاءاللہ ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں ان سے اس پر سیر حاصل گفتگو ہوگی اور آپ دیکھتے رہیں گے ہماری یہ ٹرانسمیشن. اچھا، اب یہ بھی ہوتا ہے سندس، کیونکہ یہ ٹرانسمیشن کا دورانیہ ہے ایک، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ آغاز سے جوائن کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑی دیر بعد جوائن کرتے ہیں، ظاہر ہے اپنی اپنے روٹین کے حساب سے. تو جو لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو بھی خوش آمدید کر رہے ہیں. جنہوں نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں پاکستان ٹیلی ویژن لاہور اسٹوڈیوز سے. بالکل. اور خواتین و حضرات، آپ مہمان نہیں ہیں، آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے اپنے ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے دل میں آپ بستے ہیں اور آپ کے دل میں پی ٹی وی بستا ہے. تو آپ تو فیملی ممبرز ہیں، لیکن آج جس طرح بتایا یاسر نے، اور اگر مہمان کی بات کریں تو یہ جو برکتوں کا مہینہ ہے یہ بھی تو مہمان ہے نا. ابھی صرف 7 دن یا 8 دن ہوئے ہیں، آج 8واں دن ہے، اور اب کتنے دن رہ گئے پیچھے؟ 21 یا 22 روزے رہ گئے. تو یہ بھی تو مہمان کچھ دیر کا ہی ہے، اور ایسا مہمان کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ڈھونڈ رہی ہے. سبحان اللہ. تو اس کی ہم نے برکتیں سمیٹنی ہیں. جی، اور برکتیں سمیٹنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو ہمارے اس جانب میرے بھائی ہیں، یہ بھی ہماری سحری نشریات کا ایک اہم ستون ہے. قاری مجاہد حسین قادری صاحب تو تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن محمد نعمان ارشد غوری صاحب اور آپ قومی اسمبلی کے ساتھ منسلک بھی ہیں، ان کو السلام علیکم کہتے ہوئے اور ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بہت شکریہ. اور اب ہم خواتین و حضرات تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا. سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور
در سے اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے رمضان پاکستان رمضان پاکستان جی خواتین و حضرات خوش آمدید، السلام علیکم۔ اگر ابھی آپ نے ٹیون ان کیا ہے تو آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی خصوصی سحری نشریات پی ٹی وی لاہور سینٹر سے دیکھ رہے ہیں یاسر قریشی اور سندس جمیل کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، اس ٹرانسمیشن میں مختلف سیگمنٹس ہیں اور اس ٹرانسمیشن میں نور بکھیرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمانان گرامی بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہم اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بناتے رہتے ہیں اور آپ کے سامنے بہت ہی ٹیلنٹڈ بہت ہی ایوارڈ وننگ نعت خوان آ چکے ہیں اور انشاءاللہ آتے رہیں گے اس ٹرانسمیشن کے اندر۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب صاحبزادہ اعجاز حسین شکر گڑھی صاحب نے، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں دل کی عطا گہرائیوں سے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ، رمضان مبارک۔ اور آپ بھی انشاءاللہ آج ہماری سماعتوں کو پر نور کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً۔ بہت شکریہ تشریف آوری۔ اچھا، آپ پر نور کہہ رہے ہیں تو پھر سامنے جو ہمارے میزبان ہیں جن کے سیگمنٹ کا ہم حصہ ہیں حرف و حکمت خواتین و حضرات، جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری حکمت کی باتیں ہمیں جاننے کو ملتی ہیں۔ خواتین و حضرات، سیگمنٹ کا نام ہے حرف و حکمت اور ہماری مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود جو کہ ہمارے میزبان ہوں گے اس سیگمنٹ میں۔ ہماری ٹرانسمیشن کا نور، پرائڈ آف پرفارمنس جناب نور محمد جلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہر دل عزیز شخصیت، یقیناً اب ٹیلی ویژن پر ہم ان کو متواتر دیکھ رہے ہیں اور ان کی باتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی چشتی صاحب درویش ہیں ہمارے۔ سر السلام علیکم آپ دونوں کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جلال وبرکاتہ۔ صاحب اٹس ناؤ اوور ٹو یو۔ تھینک یو سو مچ۔ رومی ہر دور کا مرشد، بے شک۔ ہر عہد کا ہادی۔ میں پڑھ رہا تھا مولانا روم نے لکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صاحب، یہ رسول جنہیں صاحب رسول بھی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر میں کچھ مہمان آئے اور باتیں ہوتی رہیں اور پھر کھانے کا ٹائم ہوا تو دسترخوان چن دیا گیا اور مہمانوں سے کہا گیا کہ تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ سب نے جی بھر کے کھانا کھایا اور تعریف کی اور جب کھانا ختم کیا تو اس وقت آج کا عہد تو نہیں تھا کہ جب ہم نیپکنز الگ دیتے ہیں سارا کچھ، دسترخوان کے ساتھ ہاتھ، سالن والے ہاتھ صاف کیے گئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ پیلے رنگ کا کلر جو ہے اس سفید کپڑے کے اوپر نمایاں ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلایا اور کہا کہ یہ دسترخوان لے جاؤ اور اسے دہکتے ہوئے جلتے ہوئے تنور کے اندر ڈال دو۔ اللہ، اس نے اٹھایا اور ڈال دیا۔ اب یہ جو مہمان تھے انہوں نے سوچا یہ عجیب بات ہو رہی ہے کہ اس کو بلایا ہے اور اس نے بھی بلا تعمل نہ کہا کہ میں کیوں ڈالوں یا ایسا کیوں کروں، اور اس نے کہا اچھا اب آگ کا شعلہ لپکے گا، اب دھواں اٹھے گا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ سے کہا کہ وہ تندور میں سے وہ دسترخوان نکال لاؤ۔ اس نے نکالا تو اجلا خوبصورت اور اسی طرح دھلا دھلایا لا کے اس نے دے دیا۔ اب یہ جو میزبان تھے ان کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ہوا ہے، ہم نے کھانا کھایا اور ہم نے یہ سارا کچھ اپنے سامنے دیکھا، یہ تو اس کو تو سالن کی وہ رنگ لگا ہوا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت انس سے یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے ہو گیا، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے کہا ہاں بات سمجھ آنے والی ہے بھی اور نہیں بھی، لیکن بتاتا چلوں ایک دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس کاشانے پہ تشریف لائے تھے اور اسی طرح یہ دسترخوان میں نے سجا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تعریف کی، کھانا کھایا اور جب کھانا تناول فرما چکے
تو اپنے ہاتھ پوंछने کے لیے اسی دسترخوان کو استعمال کیا اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دسترخوان سے اپنے لبہائے مبارک کو چھوا اور مجھے فرمایا کہ ایسے کرو انس، اس کو دیکھتے ہوئے تندور میں ڈال دو اور پھر جب میں کہوں تو نکال لانا۔ تو کہا میں نے ایسے ہی کیا، میں نے وہ اس کو گھر میں تندور جلا ہوا تھا، میں نے ڈال دیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ نکال لاؤ، اور جب میں نکال کے لایا تو وہ اسی طرح اجلا اور مصفہ اور خوبصورت تھا۔ سندس بی بی مجھے اس بات سے ایک حضرت انس کا جملہ یاد آ گیا، انہوں نے فرمایا کہ دوستو، جس نبی کی نسبت ہاتھ لگنے سے دسترخوان آگ میں نہیں جل سکتا، اس سبحان نبی کے اللہ۔ ساتھ جو منسوب ہو جائے وہ کیسے سبحان جہنم کی آگ میں اللہ، جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ سبحان تعالیٰ نے اللہ۔ کہا اے میرے پیارے دوستو، میں اپنے پیارے حبیب کی شان اور بات کیا بتاؤں، جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا نا وہ پھر انہی کا ہو جاتا تھا، سبحان اللہ۔ اور اگر اخلاق حسنہ کی کوئی بات ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ میں اتنی طاقت تھی کہ جو حضور کے ساتھ ایک مرتبہ ہم کلام ہو جاتا وہ اپنا دل دے بیٹھتا تھا، وہ محبت کا سودا کر لیا کرتا تھا۔ آج ہم مسلمان سب 1400 صدیوں سے 15ویں صدی جا رہی ہے، ہم تسلسل کے ساتھ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم میلاد شریف بھی کرتے ہیں، ہم جلسے بھی کرتے ہیں، ہم مجالس اور وعظ بھی کرتے ہیں۔ کاش ہم سب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس رحمت مآب نبی کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ کی قسم، جہنم کی آگ حضور کے سچے امتیوں کے لیے نہیں بنی ہوئی بلکہ یہ نافرمانوں کے لیے بنی ہوئی ہے۔ بات صرف فرما برداری اور محبت اس آنکھ سے ہے کہ اگر ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آنکھ سے دیکھیں جس کا تقاضا محبت ہم سے کرتی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اس بارگاہ میں جب آپ جاؤ تو اپنی آوازوں کو پست کر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں احساس تک نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اے امت مسلمہ، آؤ اس بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے حضور کی غلامی اختیار کر لیں۔ سائیں کیا کہیں گے؟ کیا کہیں سائیں، محبت کوشش تو ہے نہیں، محبت ہے تو عطا، واہ سبحان اللہ۔ واہ، واہ، یہ تو آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ کے اندر سے پھوٹتی ہے، جی یہ عطا ہے، سبحان اللہ۔ کوشش سے کیا جو ہے وہ محبت ہوگی۔ محبت کی تاثیر الگ ہے شاید ہر کسی کے لیے، جیسے ہم فزیکلی یونیک ہیں، اسی طرح سے محبت کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ بھی یونیک سا ہی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ سائیں یہ بتائیں کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کیا جو ہے وہ فرق ہے، اور نوجوان ایسے سوال اکثر ایک خاص عمر میں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار مجھے اور تو نہیں پتہ، لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے عشق مجازی میں رقیب ہوتا ہے واہ واہ، اور عشق حقیقی وہ ہے جس میں قریب ہوتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو عشق الہ حقیقی عشق ہے، عشق سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی عشق ہے، عشق آل نبی حقیقی عشق ہے، عشق اصحاب نبی حقیقی عشق ہے، سبحان اللہ۔ جی عشق رومی حقیقی عشق ہے، جی عشق سید علی حجویری حقیقی عشق واہ۔ ہے، عشق حضرت میاں میر حقیقی عشق ہے، عشق بابا فرید حقیقی عشق ہے، جی تو کیفیت ہوتی ہے صحیح، اندر سے پھوٹتی ہے تو اس کے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے اگر اجازت ہو جی، تو بسم ایک اللہ۔ چھوٹا سا جو ہے وہ واقعہ یاد آ اللہ۔ گیا۔ میں ایک نعت خوانی کی محفل میں جو ہے وہ مجھے بلایا گیا، وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا، تو سب آخر میں جو ہے وہ مل کے پڑھ رہے تھے۔ ایک بڑا مشہور سا جو ہے وہ ہے کہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ تو اب کیونکہ وہ سارے ہی عشاق کھڑے تھے تو سبھی والہانہ انداز میں جو ہے
اسی نیت کے ساتھ پڑھنے لگے اور میں بھی اسی میں شامل تھا، اور اسی وارفتگی کے ساتھ جو ہے گرمیوں کے دن تھے، گھر واپس آیا تو وہ کولر کی ہوا میں آ کر جب ہی بیٹھا تو مجھے تھوڑی سی غنودگی جو ہے وہ طاری ہوئی، اور اسی غنودگی میں کیا سنتا ہوں کہ میرے گھر کا دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، ہوں غنودگی میں اسی حالت میں جو ہے، میں اسے خواب نہیں کہہ سکتا، تو میں گیا، دروازہ جو ہی کھولا تو ایک بڑی ہی پیاری سی شخصیت کھڑی ہے، اور وہ مجھے کہتی ہے، پہلے میرا ماتھا چومتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ تم بڑے خوش نصیب ہو، پرسوں آقائے دو جہاں 2 دنوں کے لیے تمہارے گھر تشریف لائیں گے، 2 دن تمہارے اللہ مہمان ہوں۔ خیر، یہ سن کے میں تیزی سے جو ہے وہ بھاگتا ہوں اور اپنی اہلیہ کو کہتا ہوں، یہی خبر سناتا ہوں کہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور اس وقت تک میں ایک جذبے میں ہوں جیسے اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو جب میں وہ اپنی گھر والی سے میں کہتا ہوں کہ یوں مہمان آنے والے ہیں، تو وہ کچھ دیر کے لیے اس کے چہرے کے ایکسپریشنز کے اوپر جو ہے، عورتیں شاید بڑی حساس ہوتی ہیں، شاید عورت ہے ہی حساس، تو اس کے چہرے پر خوشی کے تاثر ہیں، اور پھر یکدم وہ رونا شروع کرتی ہے، اور روتی ہے اور وہ مجھے مکے مارتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کتنا کہتی رہی تم سے کہ گھر میں کچھ نئے بستر ہونے چاہیے، ہمارے پاس کوئی ایسا بستر بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھا سکیں۔ خیر، اس کے بعد میں اس کیفیت سے باہر آ گیا، لیکن جب میں باہر آیا تو پھر کچھ دیر میں احساس ہوا کہ یار آ ہی جاتے اگر، تو واقعی میرے پاس کیا تھا، بستر تو چلو میں نیا لے ہی آتا، کیا میں اسی طریقے سے بیہیو کر رہا ہوتا اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنی اہلیہ کے ساتھ؟ میرے کون سے ایسے دوست ہیں جی، کوئی تھوڑی دیر کے لیے تو نہیں آ رہے تھے، 2 دن کا قیام ہے، تو میں کون سے میرے ایسے دوست ہیں جن کو میں سرکار سے جو ہے وہ ملواتا جی؟ کون سے میرے ایسے اعمال ہیں؟ میں تو گھر میں غصے سے بول جاتا ہوں، میں تو بچوں کے اوپر بے وجہ اپنا اختیار جتانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں جی۔ میرے پاس کیا، میں نماز بتاتا اپنی، سارے ہی پڑھتے ہیں جی، فرض ہی ہے، کیا ہے ہمارے پاس؟ ہماری خواہش ہے جی، خواہش تو ہو سکتی ہے چاند کے اوپر جانے کی، چاند پہ پہنچ گئے تو کیا کرو گے جی؟ خدا سے ملنے کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن گلی کے نکڑ کے اوپر اگر خدا مل جائے تو کیا کرو گے بھائی جی؟ اور اگر وہ سرکار آ ہی جائیں جو کہ ہمارا ایمان ہے، شاید پھر عشق نہیں ہے، وہ اخلاص جو ہے وہ نہیں ہے، یا شاید ہم تیاری کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ صحیح، مجھے آپ کی اس بات سے مدینہ منورہ کے ان لوگوں کی کیفیات میرے ذہن میں آتی ہیں واہ، کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ کی منورہ کی طرف جاتے ہیں، تو وہ جو کیفیات ہیں، وہ جو محبت کی ایک وارفتگی ہے اہل مدینہ کی، وہ اپنے عروج پر ہے۔ شاید مدینہ منورہ کے شب و روز نے دلوں میں اتنی مستی پہلے نہ دیکھی ہو۔ حضور، میرے آقا جو ہے وہ معلم الاخلاق ہیں بے شک، جی، معلم ہیں، اگر تو کوئی علم بھی ہوگا نا اخلاق نامی واہ، جی، میرے آقا معلم تفسیر تو نہیں ہیں اس فن کے، یا معلم حدیث تو نہیں ہیں، میرے حضور تو معلم اخلاق ہیں، بے شک، تو اخلاق کوئی علم تو ہے، اخلاق کو آپ نے مورالٹیز کو فار گرانٹیڈ لے لیا ہے جی۔ کہاں ہمارے
دینی مدارس میں یا ہمارے دنیاوی مدارس میں جو ہے وہ اخلاق کو علم کے طور پر جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. بالکل کہاں ہمارے پڑھے لکھا جب ہم شخص کہتے ہیں جی یا باشعور انسان کہتے ہیں تو کیا ہم اخلاقیات کا معیار بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. بالکل صحیح. جی بہت کہ ڈگریاں تو ہیں اور باس بھی ہیں جی، لیکن عجب ہے کہ محمد اورینٹلسٹ کی نہ صحیح ایک چیز جو ہے وہ مجھے بہت اچھی لگی مستشرقین کی، کہ انہوں نے ہمارے لیے جو ہے وہ ایک لفظ استعمال کیا ہے اپنی کتابوں میں اور وہ ہے محمدن. سبحان شاید اس زمانے کے لوگ جو ہے سبحان اللہ. وہ محمدی رستے پر سبحان ہوں اللہ. گے تو یہ جملہ کہا گیا. صحیح آپ کی اس جملے نے مجھے تاریخ کے پیچھے اگر میں چلا جاؤں تو مجھے یاد آتا ہے کہ جو اصحاب رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں یہ اللہ رب العزت نے ان کی خوشبختی تھی کہ انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کے حبیب کو دیکھا اور پھر مراتب پائے، مرتبے اور رتبے پائے. مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ہمارے تیسرے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے باہر ایک میدان میں اپنے اونٹ سے اتر گئے. دوسرے خلیفہ جی دوسرے خلیفہ سوری دوسرے جی خلیفۃ المسلمین سوری اتر گئے اور ایک جگہ پہ بیٹھ کے، جھاڑی تھی اس کے نیچے بیٹھ کے زارو قطار رونا شروع کر دیا. تو جو ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا امیر المومنین 10 لاکھ مربع میل اس وقت اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکی ہے اور آپ کا نام ہے، اس وقت رونے کی کوئی وجہ؟ آپ نے فرمایا مجھے ایک بات یاد آ گئی، بچپن میں میرا باپ خطاب مجھے اونٹ دے کے چرانے کے لیے بھیجتا تھا اور میں اتنا میرے اندر لائق ہونا یا کیفیت یا میرے اندر اتنی قابلیت نہیں تھی کہ میں ان کو اچھے طریقے سے چرا کے لے کے جاتا. میرا باپ سوٹی کے ساتھ، میرا باپ چھڑی کے ساتھ مجھے مارا کرتا تھا. اور پھر فرمایا قربان جاؤں میں اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی نسبت کا یہ کمال ہے کہ آج 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ عمر کے ایک درے کی ضرب سے کانپتا ہے. تو یہ ہے محبت رسول کی وہ چادر جس کے نیچے ہم سب چھپے ہوئے ہیں اور اللہ ہمیں اسی طرح آمین آمین. سر جو شاہکار کیلیگرافی اور اس بار جو انتخاب کلرز کا کیا گیا ہے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے، سر بڑے اگریسو کلر ٹونز ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. المہیمن، نگہبان. نگہبان وہ ہوتا ہے جو آپ کی ہر طریقے سے آپ کو کور کرتا ہے، حفاظت صرف حفاظت نہیں کرتا، وہ ہر طرف سے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں نگہبان. میں نے یہ جو سفید کلر استعمال کیا ہے یہ اللہ کے نور اور رحمت کے لیے، اگر ہمارے دائیں بائیں حالات کی سختی ہے بھی نا تو جب ہم اسے المہیمن پکارتے ہیں تو وہ اپنے رحمت کا سائبان تان لیتا ہے اور اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ کلر استعمال کیے. یہ خط سلس ہے صحیح. عربوں میں اور اسلامک آرٹ میں اسے بڑا کمال حاصل ہے. آپ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جہاں بھی جائیں گے تو آپ کو خط سلس کی خطاطی نظر بہت بہت خوبصورت، بہت عمدہ. سر اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کی جی کوئی بھی شخص جو 7 راتوں تک متواتر اس میں پاک کو 5000 مرتبہ پڑھتا رہے تو اس کو خواب میں اس کے مادی اور روحانی جو مسائل ہیں ان کے حل کی ترکیب جو سبحان اللہ وہ مل جاتی ہے. سبحان اللہ. 7 راتوں تک مسلسل متواتر 5000 مرتبہ 5000 تو اس کو سبحان یہ اللہ رہنمائی مل سبحان اللہ. سر کچھ اب ترنم میں پیش کرتے ہوئے قطع پلیز. اور یہ مائک ہے آپ کا سائڈ پہ تو اگر اس میں جزاک اللہ. اے حامیوں نگہبان، اے رب المہیمن، اے حامیوں نگہبان، اے رب
المہیمن سایہ طلب ہے انسان اے رب المہیمن تیرے سوا الہی کس کی پناہ میں جائیں تیرے سوا الہی کس کی پناہ میں جائیں تو سب پہ ہے مہربان اے رب المہیمن اے رب المہیمن سبحان اللہ، سبحان جزاک اللہ۔ اللہ، جزاک اللہ۔ اور خواتین و حضرات، نور جلال صاحب کے جو شخصیت کی جہتیں ہیں وہ ساری کی ساری ایک ایک کر کے ہم اس سیگمنٹ میں ماشاءاللہ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سیگمنٹ میں شروع میں، کیونکہ نور صاحب نے ترنم سے نہیں ہمیں قطعات سنائے، بالکل، تو اگر کوئی اس میں کمی تھی تو وہ شاید آپ کی آواز کے جادو کی کمی واہ۔ تھی جو آپ نے پورا کر دیا۔ اللہ سلامت ہے۔ واہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا سائیں، میں آپ سے اگر ایک سوال کرنے کی اجازت چاہوں آپ سے، یہ بتائیے، آپ نے اخلاقیات کی بات ابھی کی جس میں ہم بہت ہی پستی کا شکار ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو تنزلی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ویسٹ سے بہت متاثر ہوئے اور وہ قدریں جو ہماری نہیں تھیں ہم نے وہ اڈاپٹ کرنی شروع کر دیں۔ تو سائیں، ویسٹ میں تو اخلاقیات بے شمار پائی جاتی ہیں، تو وہ ہم بھٹک کیسے رہے ہیں؟ اگر ہم نے ویسٹ ہی کو کاپی کرنا تھا تو اخلاقیات میں وہ ہم سے آگے کیسے نکل گئے؟ ہمیں کاپی ہی تو کچھ نہیں کرنا تھا۔ واہ، اللہ سائیں نے یاسر میاں ایک چیز جو نہیں بنائی ہاں، وہ کاپی ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے سائیں نے جو بنایا ہے وہ اوریجنل بنایا ہے، یونیک بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ وہ لوگ جو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ کو فلاں کی طرح بننا ہے، واہ، وہ آپ کو استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کو کھلنے سے روکتے ہیں۔ آپ کو کسی کی طرح نہیں بننا، نہ مشرق کی طرح، نہ مغرب کی طرح، نہ شمال کی طرح، نہ جنوب کی طرح۔ واہ، ہم ہیں۔ ہم واہ، کیوں اس گمان میں ہیں کہ جی ہمیں کچھ نہیں دیا گیا؟ جو کچھ ہمیں دیا گیا بے ہے شک، بے جی، شک۔ وہ ہمارے لیے تو وہی سب سے خوبصورت ہے نا صحیح، جو ہمارے لیے ہمارے رب نے انتخاب واہ۔ کیا ہے۔ میرے لیے اس نے یہ دھرتی منتخب کی، میرے لیے یہاں کے باسی لوگ جو ہے وہ منتخب کیے، یہاں کی زبان منتخب کی، سبحان اللہ۔ یہاں کا موسم، یہاں کے سارے چیلنجز، جی یہ اس رب نے جو ہے وہ دیے ہیں۔ جی ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے کیوں نفرتیں کر رہے ہیں؟ جی آپ کو اللہ سائیں نے میرے لیے چنا ہے نا۔ واہ، جی واہ، ہم جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اتنے پیارے، جی یہ ہمارا گھر جو ہے، ہم جسے ہم کیوں اس کو رینٹڈ پلیس کے طور پہ لے رہے ہیں؟ بڑا پیارا جملہ، رینٹڈ ہاں، پلیس۔ دس از واٹ از آور بیہیویئر، رینٹڈ پلیس ہے۔ ٹرو۔ آپ دوڑے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ میں زندگی باہر گزار کر واپس آیا ہوں اس کا حسن دیکھ کر کہ یہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے اکابرین جو ہے، ماشاء اللہ آپ انہیں اشرافیہ کہیں یا جو بھی کہیں، بھاگنے کے چکر میں کیوں ہو یار؟ کس احساس کمتری میں کس نے ڈال دیا ہے تمہیں؟ جی اللہ تعالیٰ نے مشرق کو حکمت کا گڑھ بنایا، بے شک، سب کہتے ہیں بے شک۔ جی آپ کے پاس تو حکم و دانش ہے۔ جی اس دھرتی کے جو سپوت ہیں، جی یہاں سے پروڈیوس کیا ہوا ہے؟ یہاں سے کوئی ایسے سائنس جو ہے وہ بر صغیر سے پروڈیوس نہیں ہوئی ہے، فزیکل سائنسز میں یا کسی بھی اور آپ حالت میں دیکھ لیں۔
جی یہ آرٹس کا گھر رہا ہے, سبحان اللہ. یہ گیان کا گھر رہا ہے, جس نے دنیا کو, جس نے تہذیبوں کو, انسانوں کو سوچ عطا کی ہے. واہ. آپ اس دھرتی کے باسی ہیں, واہ آپ کے اکابر جو ہے انہوں نے روشنیاں دی ہیں واہ. جی, تو آپ دیکھ کیوں نہیں رہے جی؟ کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ غیر تہذیب یافتہ ہیں؟ یہ مغرب آپ کو کہہ رہا ہے. اس نے ایک مشن ہی جو ہے وہ اٹھا لیا ہے کیا بات, کہ اس نے ہمیں تہذیب سکھانی ہے. کیا بات. جی تہذیب ہماری ہے, ہم نے تہذیب سکھائی ہے جی. ہمیں منہ ٹیڑھے کر کے انگریزیاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل صحیح, اپنی قابلیت جھاڑنے کے لیے. بالکل صحیح. سب میں یہ چاہوں گی کہ اس بات کو کل کی نشست تک کے لیے ملتوی نہیں کہوں گی, فل سٹاپ لگاتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل اسی سیگمنٹ پہ اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی, اور جو موضوع ہوگا اس حوالے سے بھی. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ نور بھائی, بہت شکریہ. اور خواتین و حضرات, اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا, نہ کہیں ہے, ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا, نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا, یا رسول اللہ تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا, تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے, دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ, دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ,
انداز طلب کتنا حسین ہے رمضان پاکستان رمضان پاکستان جی خواتین و حضرات، خوش آمدید۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی خصوصی سحری نشریات آپ دیکھ رہے ہیں یاسر قریشی اور سندس جمیل کے ساتھ، اور نشریات کے آغاز میں ہم نے بتایا روزانہ کی بنیاد پہ ایک موضوع، اور اس موضوع سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، جو ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان کا جواب بڑی ذمہ داری اور بہتر انداز سے کرنے کے لیے ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کا میں تعارف کراتی چلوں، اور آج میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم مہمان نوازی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ مہمان باعث رحمت ہے، باعث خیر ہے، باعث رزق ہے، اور ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ روایات کو دیکھتے ہوئے ہم نے ہمیشہ مہمان نوازی میں کبھی کوئی کمی نہیں دیکھی، لیکن مذہب کی روشنی میں، دین کی روشنی میں کیا احکامات ہیں وہ ہم جانیں گے۔ جی میری پہلی مہمان شخصیت، بڑی آرزو تھی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرنے کی، اور آج یہ شرف حاصل ہو گیا۔ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، مذہبی اسکالر معروف، اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پرائیویٹ چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی شعبہ تدریس سے تعلق رکھتے ہیں، 40 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، لیکن سب سے جو اہم تعارف وہ یہ ہے، اور یہ میں دیکھ کے اس لیے کہ کہیں کوئی غلطی زیر زبر پیش کی نہ ہو جائے، کہ آپ کو قرآن پاک کا پہلا غیر منقوط یعنی بغیر نقطوں والا ترجمہ کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام، رمضان مبارک۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر، دعائیں۔ اچھا جی، اب جو سامنے مہمان نہیں کہوں گی، باعث رحمت ہیں یہ مہمان بن کے، لیکن اپنی ہے، کیونکہ پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ ملک کی ہماری اس وقت ایک بہت ہی معروف مذہبی اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ہر دل عزیز اسکالر غلام مرتضیٰ ملک مرحوم کی صاحبزادی بھی ہیں، یہ تعارف بھی بہت خاص ہے، اور ہماری آپا ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ملاقات ہر 6 سال بعد ضرور ہوتی ہے آپا سے میری، تو جیسی تھیں ویسی ہیں ماشاءاللہ سے، اور زیادہ چہرہ آپ کا مسکراتا ہوا ہنستا ہوا دیکھ کے بہت دعائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہمیشہ اسی طرح سے آپ مسکراتی ہوئی ملے مجھے۔ آمین آمین۔ سب سے پہلے تو گفتگو کے آغاز سے پہلے میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ڈاکٹر مرتضیٰ ملک صاحب، یقیناً ہم سب کی تربیت انہوں نے بھی کی ہے، اور ان کی باتیں سن کر، ان کے جو تجزیات ہیں وہ سن کر ہم بڑے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے ان کا ہمارے سر پر بہت احسان۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع جو ہے مہمان نوازی، یہ موضوع بھی بہت منفرد، اور اس کے بعد میری جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ اس لیے بھی کیونکہ جو دونوں مہمان شخصیات آج ہیں یہ میری بڑی فیوریٹ ہیں، اور کسی بھی موضوع پر ان سے رہنمائی حاصل کرنا میرے لیے باعث رحمت ہے اور باعث فخر بھی ہے۔ تو آج کی جو نشست ہے یہ بہت ہی زبردست ہوگی، اس کی پیش گوئی میں پہلے سے کر رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ سحری کی تیاری کے ساتھ ساتھ ذرا اپنا دھیان تھوڑا یہاں بھی رکھیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز اگر ہم کریں، ٹھیک ہے ہم نے مہمان نوازی کی بات کی ہے، ہمیں سمجھ ہے مہمان یا گیسٹ کیا ہے، مہمان نوازی ضیافت، لیکن اگر ہم بیسک سے شروع کریں تو مہمان ہے کیا؟ اگر ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بھی اس کا جائزہ لیں، مہمان ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یاسر صاحب اور سندس بہن اور پی ٹی وی کا یہ معرکۃ الآراء پروگرام جو ماشاءاللہ پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے رمضان کی ساعتوں میں۔ یاسر صاحب، مہمان اللہ کا بندہ، انسان جو کسی کے پاس چل کر جائے یا کسی کو بلایا جائے، ٹھیک، یہ انبیاء کی سنت ہے مہمان نوازی، ٹھیک، اور بڑی منفرد سنت ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو انفرادیت تھی نا، جہاں سے یہ چین چلی ہے، ان کی ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فضیلت، کوئی سعادت، کوئی انفرادیت دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو انفرادیت تھی وہ مہمان نوازی تھی۔ کبھی بھی کوئی ایک دن بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایسا نہیں تھا کہ جب کوئی ان کے پاس مہمان نہیں تھا یا مہمان کے ساتھ آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی مہمان نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی احباب ہے، نہ کوئی دوست ہے،
کوئی بھی نہیں ہے. باہر دہلیز پہ کھڑے ہو گئے اپنے گھر کی, دہلیز پہ کھڑے ہو گئے کہ کوئی مسافر ہی مل جائے, میں اس کو بلا لوں اور اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں تاکہ میری یہ انفرادیت نہ ٹوٹے. دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک بابا جی آ رہے ہیں, بکریاں چروا رہے ہیں, جس کو ہم اپنی زبان میں چرواہا کہتے ہیں. وہ بابا جی بھی اتنے عمر رسیدہ تھے کہ پنجابی ہم کہتے ہیں کب نکلا ہوا تھا, صحیح. لاٹھی پکڑی ہوئی تھی, کب نکلا ہوا تھا, سفید داڑھی تھی اور جلد ڈھلکی ہوئی تھی. انتظار کرنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب یہ میرے پاس آئیں تو میں ان سے کہوں کہ میرے ساتھ کھانا ہی کھا لیں. اور جب قریب آئے تو اپنی عبرانی زبان میں پوچھا کہ بابا جی میں ابراہیم ہوں, اللہ کا رسول ہوں, اور میں نے آج تک اکیلے کھانا نہیں کھایا, آج میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, کیا آپ میرے ساتھ شریک ہوں گے؟ تو وہ شخص بھوکا تھا, کہنے لگا ہاں میں کھانا کھاؤں گا. خوش ہو گئے اور اپنے ساتھ لے گئے اور کھانا سامنے رکھا. تو آپ نے اس وقت کھانا شروع کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بِاسْمِهِ تعالیٰ کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم کہتے ہیں نا, یہ سورہ نمل کی آیت ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, سورہ نمل. تو اس میں سے آپ نے ہدایت فرما دی کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. اس وقت قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا, تو بِاسْمِهِ تعالیٰ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے نام سے شروع. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بِاسْمِهِ تعالیٰ کہا تو وہ شخص بابا جی خاموش رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بابا جی میں نے اللہ کے نام سے کھانا شروع کیا ہے, آپ نے کیوں نہیں لیا اللہ کا نام؟ تو وہ شخص دھڑک سے کہنے لگا کہ ابراہیم میں تیرے خدا کو نہیں مانتا, میں بت پرست ہوں, میں کیوں لوں اس کا نام؟ تو نبی نبی تو ہوتا ہے, رسول رسول تو ہوتا ہے, بشر بھی ہوتا ہے, ہرٹ بھی ہوتا ہے, مسکراتا بھی ہے, ہنستا بھی ہے, روتا بھی ہے, پریشان بھی ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہرٹ ہوئے تھوڑا سا یہ سن کر کہ میں تیرے خدا کو نہیں مانتا. کہا اچھا میرے خدا کو نہیں مانتے, بازو پکڑا چلتا کیا. اچھا ہاں کہ آپ جائیں. پھر فوراً وحی آ گئی, ابراہیم یہ آپ نے کیا کر دیا, اللہ اکبر, یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اور کہا کہ ابراہیم ذرا اس شخص کے سفید بالوں سے اور ڈھلکی ہوئی سکن سے اور کمر کے نکلے ہوئے کب سے ابراہیم ذرا اس کی عمر کا تو اندازہ کرو کتنی ہو سکتی ہے. پھر کہا کہ ابراہیم تمہیں کیا معلوم کتنی عمر ہوگی اس کی, جیسے اللہ کا انداز ہے نا قرآن مجید میں, القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریہ, وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے, تمہیں کیا معلوم کھڑکھڑانے والی کیا ہے. ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم تمہیں کیا معلوم کہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ کہا کہ ابراہیم اس کے سفید بالوں سے, ڈھلکی ہوئی سکن سے اور نکلے ہوئے کمر کے کب سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے, 100 برس سے زیادہ ہے اس کی عمر. اور ابراہیم تم اندازہ کرو کہ میں بھی تو 100 برس سے اس کو رزق دے رہا ہوں نا, حالانکہ وہ مجھے سجدہ نہیں کرتا, وہ مجھے نہیں مانتا, لیکن میں 100 برس سے اس کو رزق دے رہا ہوں, اس کی مہمان نوازی کر رہا ہوں. تم سے میرے ایک بندے کو محض اس لیے رزق نہیں دیا جا سکا کہ وہ تیرے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا. ابراہیم واپس بلاؤ, تم تو نمونہ ہو, تم تو میرے رسول ہو, تم تو میرے نبی ہو, واپس بلاؤ. جب ابراہیم اس کے پیچھے شخص کے گئے تو کہا کہ اے بندے میرے رب نے مجھے تیرے پیچھے بھیجا ہے, اس کو ناگوار گزرا ہے, میں نے تجھے اٹھایا ہے کھانے سے, مہمان نوازی نہیں کر سکا, تو اللہ نے مجھے تیرے پیچھے بھیجا ہے کہ اس کو بلا کے لاؤ میرے بندے کو. تو وہ شخص کہنے لگا میں تو اس کو مانتا نہیں, وہ پھر بھی اس نے مجھے آپ کو میرے پیچھے بھیجا ہے. کہا کہ یہی تو بات ہے, وہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ بے شک وہ تجھے سجدہ نہیں کرتا لیکن اتنا پیار کرتا ہے. تو کہا کہ ابراہیم ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ تو چلتا ہوں, لیکن سب سے پہلے پھر اپنے رب کا کلمہ پڑھا, پھر اس کا رزق کھلا. سبحان اللہ, یہ ہے مہمان نوازی اور انسان کا عمل. انسان میں تبدیلی فلسفوں سے نہیں آیا کرتی, عمل سے آیا کرتی ہے. اور اپنے رسولوں کو اس لیے نمونہ قرار دیا ہے کہ تم عمل پیش کرو. اتنی بات سے وہ شخص مسلمان ہو گیا جو بت پرست تھا. تو آج ہم کوئی مہمان آ جائے تو گھبرا جاتے ہیں. یہاں ہمارے لیے ایک جو میں نے آپ کو بات بتائی نا, اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ مہمان نوازی صرف اپنوں کی نہیں, بیگانوں کی بھی اتنا ہی اجر ہے. کہ نہیں کہ مسلمان ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, میرا دوست ہے, میں اس کی مہمان نوازی کروں. جو غیر ہے اس کی بھی مہمان نوازی کریں گے تو وہ آپ کے عمل سے متاثر ہوگا اور آپ کے دین کو, آپ کی شریعت کو, آپ کے اسوہ کو اور نبی کے اللہ کے پیغام کو قبول کرے گا, بجائے اس کے کہ آپ فلسفوں سے اس کو قائل کریں. پروفیسر صاحبہ میں آپ سے اگر یہ پوچھوں, تھوڑا سا اس کو پھیلاتے ہیں آپ گفتگو کو, اور مہمان, ابھی ہم نے بات کی ضیافت کی, مہمان نوازی کی, کھانا کھلانے کی اور ان کے ساتھ بیٹھ کے خود کھانا کھانے کی.
लेकिन खाना तो लंगर में भी खिलाया जा सकता है और बहुत से अल्लाह के प्यारे लोग जो हैं वो इस रिवायत को बरकरार रखते हैं। मेहमान नवाजी में कुछ फ़र्क है या ये लंगर और मेहमान नवाजी एक ही चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये यकसर अलग अलग चीज़ें हैं। मेहमान तकरीम का हकदार भी है, वाह, और लंगर में आप सदका और खैरात की नीयत रखते हैं। ठीक, आप किसी भी भूखे के पेट को पाल कर सदका कर सकते हैं, ठीक। लंगर दे सकते हैं, लेकिन मेहमान को आप खुद से बेहतर रखते हैं, खुद से सुभान पहले रखते हैं। सुभान मेहमान की इज़्ज़त जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पर फ़र्ज़ है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है और आप घबरा जाते हैं, तो सैयदा खदीजा उन्हें जिन अल्फाज में तसल्ली देती हैं वो क्या है? वो वस्फ़ बताती हैं जो रब का सबसे प्यारा वस्फ़ है। फरमाती हैं कि अल्लाह ताला आपको मुश्किल में नहीं डालेंगे, आप मेहमान की तकरीम करते हैं। सुभान अल्लाह, यानी जो सबसे बड़ा वस्फ़ उस वक्त का था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ये बताया, और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया मेहमान की तकरीम का, इज़्ज़त का। ये सिर्फ खाना नहीं है, खाना आप जो खाते हैं उससे बढ़कर खिलाना है, जहाँ आप बैठते हैं उससे बेहतर जगह पे बिठाना है। सुभान अल्लाह, इसीलिए हुक्म दिया कि 3 दिन से ज़्यादा तुम मेज़बान को परेशान ना करो, क्योंकि वो अपने आप को मुश्किल में डालकर भी आपको इज़्ज़त भी दे रहा है, मकाम भी दे रहा है, रुतबा भी दे रहा है और खाना भी दे रहा सुभान है। अल्लाह। तो खाना सिर्फ एक चीज़ है, बिल्कुल ठीक, उसका मकाम, उसका रुतबा, उसकी तकरीम, उसकी आबरू की हिफाजत। जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि जब फरिश्ते उनके पास मेहमान बनकर बिल्कुल। आए तो उनकी कौम के लोगों ने उनको बुरी निगाह से देखा, तो उन्होंने कहा खुदा का खौफ करो, ये मेरे मेहमान हैं और इनकी इज़्ज़त मुझ पर वाजिब है। वाह, वाह, तो उनकी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए उन्होंने अल्लाह ताला से बद्दुआ की अपनी कौम के लिए, कि उन्हें तो ये मालूम नहीं था कि ये वो फरिश्ते हैं जो इनके लिए अजाब ही ला रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने उनकी इज़्ज़त बचाने के लिए ये बद्दुआ की कि इलाही इन पर अपना अजाब अल्लाह नाजिल कर कि ये मेरे मेहमानों की इज़्ज़त पर हाथ डाल रहे हैं। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी, कि उनके पास मेहमान आते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि वो फरिश्ते हैं, तो वो फ़ौरन ही अपना बछड़ा ज़िबा करते हैं, उसे तलते हैं, भून के उनके सामने ला के पेश करते हैं, और अब वो उन्हें कह रहे हैं कि खाइए, और वो जब नहीं खा रहे तो ये डर जाते हैं जी, कि मेरी मेज़बानी को ये कबूल क्यों नहीं कर रहे, तो खौफज़दा हो जाते हैं, जब तक कि उन पे वही नाजिल होती है और फरिश्ते भी बताते हैं कि हमें खाने से क्या लेना देना, हम तो अल्लाह के भेजे हुए सुभान फरिश्ते हैं। सुभान आपने शुरू में पूछा था कि मेहमान है क्या? जी, ये अल्लाह ताला की भेजी हुई एक आजमाइश है, अच्छा, मगर ये वो वाली आजमाइश नहीं है ठीक, जिसे आप फितना कहें या जिसको बतौर सज़ा कहें। सही, ये आजमाइश है आपके ज़र्फ़ की, यानी सुभान इम्तिहान हुआ एक किस्म का। ये इम्तिहान है आपके ज़र्फ़ का, ये इम्तिहान है आपके ख़ानदानी होने का, सुभान अल्लाह, वाह, ये इम्तिहान है आपके मुअज़्ज़ज़ होने का। क्योंकि अगर आप इज़्ज़तदार होंगे तो किसी को इज़्ज़त देंगे, अगर आप ख़ानदानी रिवायात के हामिल होंगे तो रख रखाव वाले होंगे। आप खुद से बेहतर किसी को समझते ही नहीं हैं अगर ये आपके अंदर गूंथ के डाला ना जाए। सुभान अल्लाह, आपके ख़मीर में ये डाला गया है कि खुद से बेहतर किसी को रखना है। ठीक, तो ये हमारे अंदर है ना कि हमने अपने वालिदैन को खुद से बेहतर रखना है। ये हमारे अंदर है कि हमने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ात से, अपनी जान से, अपनी हर चीज़ से बेहतर मोहब्बत देनी है, मकाम देना है। बेशक, इसी तरह हमारे अंदर ये ख़मीर में होना चाहिए कि जिसे रब ने हमारे पास 1-2 घंटे, दिन, महीने, हफ्ते के लिए भेजा है, वो रब की तरफ से भेजा हुआ इनाम है। उसको हमने कैसे संभालना है, उसको हमने कैसे तरतीब देना है अपनी आखिरत के लिए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें रिस्क दिया जाता है तुम्हारे कमज़ोर लोगों की वजह से, तुम्हारे मेहमानों की वजह से। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान सर, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कि मेहमान बाइसे रहमत हैं, बाइसे बरकत हैं, ये चीज़ तो इस्टेब्लिश्ड है। रिस्क के इजाफे का भी 22 मेहमान हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर जो अभी तरीके से, प्रोफेसर साहब ने जो इन्होंने मैडम ने जिक्र भी किया। कहा। बहुत खूबसूरत आपने बात की कि रिस्क में इजाफे का बायस मेहमान नवाजी है। मेरे पास एक दिन एक दोस्त आया तो बड़ा परेशान था। मैंने कहा क्या परेशानी है? कहता बहुत परेशान हूँ, दुआ करें। मैंने कहा क्या हुआ?
کہنے لگے 1 مہینہ ہو گیا کوئی مہمان ہی نہیں آیا اور رزق میں تنگی سی محسوس کر رہا ہوں، تو دعا کریں میرے گھر میں مہمان آئے۔ ارے واہ اللہ اکبر۔ آپا سعودیہ سے آئی ہیں اور یہ اس جگہ سے آئی ہیں، حرمین سے آئی ہیں کہ جہاں ہر وقت مہمان نوازی ہوتی ہے، کیا صحیح بات، اور وہ لوگ جو مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ ایک اور دوست مجھے وہاں ملے حرم میں ہی، کہتے ہیں کہ جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، میں 10 ریال سے کسی کو کھانا کھلا دیتا ہوں، اللہ مجھے 100 ریال دیتا ہے۔ واہ اللہ اکبر، مجھے ضرورت 10 ریال کی ہوتی ہے، میں اس کا کھانا کھلاتا ہوں، مجھے 100 ریال مل جاتا ہے۔ یہاں بھی یہ وہ روایت جیسے میں نے کہا کہ انبیاء کی روایت ہے، اور جو درد دل رکھتے ہیں، جو ظرف رکھتے ہیں، آپا نے کہا کہ وہ مہمان نواز ہوتے ہیں، اور پھر اللہ ان کے رزق میں کبھی کمی نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، بہت سارے ایسے حضرات ہیں، خواتین ہیں۔ لاہور میں یہ میرا غیر منقول ترجمہ قرآن جو ہے آپ کو میں نے ابھی پیش کرنا ارے، ہے، آپ کے لیے لایا ہوں۔ بہت ارے، شکریہ واہ، بہت تو شکریہ یہ دنیا کا پہلا ترجمہ ہے جس میں کوئی بھی نقطے والا لفظ استعمال سبحان نہیں ہوا، اس سے بڑا کوئی تحفہ ہو نہیں ارے سکتا بہت تھا، شکریہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ بہت شکریہ تو ایک خاتون لاہور کی میرے پاس آئیں یہ ترجمے کا سن کر، اور وہ دیکھنے کے لیے اور لینے کے لیے آئیں، تو ساتھ پتہ چلا ان کا تعارف یہ تھا کہ وہ 1000 افراد کو روزانہ کھانا کھلاتی ہیں۔ ماشاء اللہ اب آپ خود دیکھیے کہ ایک شخص نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 1000، ہزار بہت بڑی بات، پھر ان کے رزق کا عالم کیا ہوگا اوہ کہ جس کو یہ توفیق اللہ نے دی ہے۔ میری بہن رخسانہ ان کا نام ہے، میں نام لیتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، آمین۔ کہ وہ 1000 لوگوں کو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں، روزانہ کی روزانہ بنیاد، کھانا روزانہ کھلاتے ہیں، روزانہ۔ اور پھر میں دیکھ کے آیا ہوں، اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے لاہور میں ہی جناح ہاسپٹل کے سامنے ایک شخص ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پر، مجھے اس کا نام کا نہیں پتا ورنہ میں اس کا نام لیتا، روزانہ کی بنیاد پر کھانا پکا کے لاتا ہے اور 150-200 افراد کو عصر کے وقت آتا ہے اور مغرب تک کھانا کھلا کے واپس چلا جاتا ہے۔ سبحان تو کیا اس کے رزق میں کمی آئی ہے؟ وہ تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو جس نے اپنے رزق میں اضافہ کرنا ہو وہ مہمان کو کھانا کھلائے، بلکہ کوشش کرے کھانا کھلائے، ضروری نہیں ہے مہمان ہی ہو، بلکہ ڈھونڈ کے کھانا کھلائے جو اپنے رزق میں زیادتی چاہتا ہے۔ سبحان، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان میں کہ انسان کو کھانا کھلائے کیا بات، جو بھوکا ہے، وہ بندہ تو اللہ کا ہے نا۔ واہ۔ جب ہم اس کو کھانا کھلائیں گے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ میں نے ایک دفعہ یاسر صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ رزق میں اضافے کے لیے ہم نے بات کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ پروگرام بہت عرصہ ہوا، جی۔ بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی، اس وقت میں نے بات کی تھی کہ بزرگوں کا بھی یہ شیوہ رہا ہے کہ یہ جو لنگر کی یاسر صاحب نے بات کی نا، یہ کیا ہے؟ یہی وہ تربیت ہے، وہ روایت ہے جو ہمیں بزرگان دین کے مزارات پہ یا ان کی خانقاہوں پہ ملتی ہے، بالکل ٹھیک، کہ وہاں سے کوئی شخص بھوکا نہیں جاتا، بالکل صحیح، اور کہیں بھی کمی نہیں آئی، اس بالکل۔ رزق میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے بر صغیر کے، تو ایک جگہ خطیب تھے، اور ان جیسا خطیب ماں نے شاید اس کے بعد جنا نہیں ہے، تو رات کو تقریر کی، عشاء کے بعد تقریر شروع کیا کرتے تھے اور فجر ہو جایا کرتی تھی۔ فجر کے بعد ناشتہ کر رہے ہیں تو دیکھا، یاسر صاحب آپ کو یاد آ جائے گی یہ بات، سر، مجھے یاد دیکھا کہ علماء ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، دیکھا آپ نے کہ ایک خاکروب پر شاہ جی کی نظر پڑ گئی، امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری، جس کو ہم اپنی زبان میں بھنگی کہتے ہیں، چوڑا بھی کہتے ہیں، لیکن خاکروب پر نظر پڑ گئی، ہاتھ میں بوکر پکڑی ہوئی، صفائی کرنے والا ہے۔ تو امیر شریعت کی سید زادے تھے، نظر پڑ گئی تو اس کو اشارہ کر کے بلایا، تو وہ آیا، قریب آیا، اور ہاتھ میں وہ جھاڑو ہے، بوکر ہے، کانپتا کانپتا آیا، اور آپ نے کہا بیٹا ہم ناشتہ کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہو، آپ بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کر لو۔ تو وہ کہنے لگا شاہ جی میں تو خاکروب ہوں، میں تو بھنگی ہوں، میں تو صفائی کرتا ہوں۔ تو شاہ جی نے پتہ کیا کہا، بیٹا میں بھی تو صفائی کرتا ہوں، ارے میں دلوں کی صفائی کرتا ہوں، سبحان اللہ، ساری رات میں نے دلوں کی صفائی کی ہے۔ واہ۔ بیٹا تم زمین کی صفائی کرتے ہو، تو بھوک تو تمہیں بھی لگتی ہے، مجھے بھی لگتی ہے، تو آ جاؤ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ کھانے میں شریک بٹھایا، کہا ہاتھ دھو میرے ساتھ کھانے میں۔ اب ایک طرف سید ہے، ایک طرف خاکروب ہے، تو شاہ جی نے ایک لقمہ توڑ کر کہا بیٹا شوربے میں ڈبو کے بیٹا اپنا منہ کھولو، منہ کھلوایا، کہا بیٹا آدھا کاٹ لو۔
آدھا کاٹ لیا اس نے تو آدھا اپنے منہ میں ڈال لیا. ہم نفرت کرتے ہیں سبحان اللہ. غیر مذہب سے کہ یہ کم ترین انسان ہے. انہوں نے نفرت نہیں کی بلکہ آدھا توڑ کے آدھا لقمہ اپنے منہ میں ڈال لیا اور پھر کہا کہ بیٹا میری پلیٹ میں پورا کھانا کھاؤ, سیر حاصل ہو کے. جب وہ کھانا کھا چکا کہنے لگا شاہ جی آپ کتنی دیر یہاں ہیں؟ کہا بیٹا رات تقریر تھی میں جا رہا ہوں ناشتہ کر کے. کہا شاہ جی پونا گھنٹہ میرا انتظار کر لیجئے, میں بچوں کو لے کر آیا. گھر جا کے کہا میں تو آج متاثر ہو گیا مجھ سے. میں تو سمجھتا تھا کہ مسلمان ہم سے نفرت کرتے ہیں, جلدی جلدی آپ کپڑے بدلو, دھلے ہوئے کپڑے پہن لو. بتائی بات اپنے بیوی بچوں کو اور ساتھ لے کر آ گیا. کہنے لگا شاہ جی ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ ہم سے نفرت کرتے ہیں, اگر اتنی محبت ہے دین اسلام کو ہم سے تو شاہ جی ہمیں کلمہ پڑھا دیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شاہ جی ہمیں کلمہ پڑھا دیں. یہ فضیلت تھی, یہ سعادت تھی, واہ. یہ برکت تھی اس عمل کی جو انبیاء کی روایت ہے, اور وہ کھانا کھایا اور بالکل. مسلمان ہو گئے. اور سب بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, اور اگین یہ جس طرح یاسر نے کہا ایکسکلوسیو یہ نشست ہونے والی ہے, لیکن اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے, مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے. سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے, اتار دیں جسے آلے نبی سفینے سے, اتار دیں جسے آلے نبی سفینے سے. نبی کے در کے گداگر رئیس ہیں محسن, نبی کے در کے گداگر رئیس ہیں محسن, سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے, سوال سے نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ, نبی کی آل
हिम्मत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से, तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद हम आपको कहते हैं। रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात PTV लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और किचन के सेगमेंट में जब मेरी और डॉक्टर फ़रज़ीन मलिक साहिबा की मुलाकात होती है तो हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। और ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त अगर आपको हम स्टूडियोज़ में मंजर दिखाएं तो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अब चाय के इंतज़ार में हैं, या चाय मिल चुकी है, मेरे ख्याल में चाय मिल चुकी हुई है। अच्छा, और यहाँ पे ये मैं बताती चलूँ कि जो हमारी सहरी का एहतमाम किया जाता है ये घर से बन के सहरी आती है। एक शख्स को हमने डिप्यूट किया है और वो अपने घर से बना के लेके आते हैं। तो आप देखें कैसी बरकतों वाला ये वो लम्हात हैं जो आप भी अभी अपने घरों में इनको चेरिश कर रहे होंगे। और जितना हो सके ख़वातीन व हज़रात ये बरकतें समेट लें इस बाबरकत महीने में। अच्छा जी, अब डॉक्टर साहब आज क्या होने वाला है? पहले तो मेरे ख्याल में सुंदस आप ये कह रही हैं कि ये वो टाइम है जब मिल बैठ के खाने का और घर की चीज़ें खाने का वक्त है। बिल्कुल। और इसी में हमने अपनी जो एक रूहानी पहलू तो है, लेकिन उसके साथ हमने अपना एक जिस्मानी जो है ताकत जो पिछले 11 महीनों में खर्च हो चुकी है, सही। उसको वापस रीगेन करना है। इसीलिए ही हमने PTV के साथ 30 डे चैलेंज शुरू किया हुआ है कि आप लोग इस रमज़ानुल मुबारक में बजाय के थोड़े से हेल्दी हो जाएं, हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद फील करें और अच्छा फील करें। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब आज क्या बनने वाला है? आज ही हम पावर शेक बनाने वाले हैं। ठीक है। ठीक है जी, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नकाहत फील करते हैं, वीकनेस फील करते हैं। तो पावर शेक इज़ समथिंग जो कि आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं, एल्डरली लोगों को भी, क्योंकि इसके अंदर तमाम जो चीज़ें जब आप देखेंगे तो वो तमाम पावर हाउसेज हैं नेचर की। बिल्कुल सही। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम यूज़ कर रहे हैं दूध। ठीक है। जब शेक आता है तो दूध आता है। सही। फिर उसके बाद हमने यूज़ करने हैं आमंड्स। ठीक है। यानी कि बादाम। ठीक है। और साथ में मैंने नारियल के थोड़े से वो ले लिए फ्लेक्स। ठीक है। ठीक है, यानी कि जिनको कोकोनट फ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है। साथ में हमने सेसमी सीड्स लिए हैं। ठीक है। जो कि हुए क्या उसको कहते हैं, तिल कहेंगे, तिल। जो नान के ऊपर भी होते हैं। और उसके बाद आ गए हम खजूर। ठीक है। आपको पता है कि खजूर जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अमूमन रमज़ान के साथ इफ्तारी के वक्त जो खजूरों को कहा गया है, लेकिन इनको सहरी में भी आप ले सकते हैं और ज़रूर लें, क्योंकि खजूर पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, पैकेट्स ऑफ न्यूट्रिशन। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ ये तासुर है कि सिर्फ खजूर का इस्तेमाल अफ्तार करते हाँ, वक्त करें, कि हाँ। रोज़ा आप जो है अफ्तार करें खजूर के साथ, लेकिन सहरी में भी, कल भी डॉक्टर हिना बता रही थी, सहरी में भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो पूरा दिन आपका जो है बड़ा एनर्जी से भरपूर रहता है। बिल्कुल, क्योंकि सुंदस हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमने ज़्यादा नहीं खाना, हमने कम कैलोरीज खानी है लेकिन न्यूट्रिशियस कैलोरीज खानी है। ये हमारा फोकस और टारगेट ये है। आप मुझे नहीं कह सकती, मैं तो खाती ही नहीं हूँ। आपने पहले आप वाकई नहीं खाती। यासिर ने बताया कि पहले कल आपका जिक्र किया कि आपने कहा कि कम वो लच्छेदार पराठा छोटा करके खाएं। डॉक्टर हिना ने कहा खाना ही नहीं पराठा। अब पराठे के बगैर तो बड़ा जुल्म है कि सहरी की जाए। क्यों आपा, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल जुल्म है जी, मैं तो पराठा ज़रूर खाती हूँ सहरी में। आज नहीं खाया वैसे। आज नहीं खाया, लेकिन हम खा सकते हैं ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल खा सकते हैं, तसल्ली क्यों दे नहीं दें। खा सकते। द थिंग इज कि हम अगर हर चीज़ सुंदस जो कि रमज़ान का सबसे बड़ा सबक है, इत्दाल के साथ वाह। करें तो हम क्यों नहीं उसको अचीव कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर फरजीन हमेशा कहती हैं ख़वातीनो ज़ात, और अगर आप भी नोटिस करें कि वो जो लज्जत होती है ना वो पहले 2-3 चमचों में या हाँ, नवालों में नवालों होती में है। होती है। तो अगर आप ये अंदाज़ा करके खाना शुरू कर देंगे तो स्मॉल पोर्शंस आप लेंगे, उससे आप फिट भी रहेंगे, उससे आप हेल्दी भी रहेंगे, और वो मज़ा जो है ना वो भी मिल जाएगा। और सुंदस आपको पता है कि निवाले को अगर
10-11 दफ़ा चबाया जाए तो वो बेहतर है। नाजरीन प्लीज़ माइंडफुल ईटिंग करें। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि अपना दिल लगा के और सोच के ईटिंग ठीक है। अच्छा जी, अब ये आप बता जी। दीजिए, मैं अच्छा डाल रही हूँ। सुंदस, आपने ये करना है कि आप इसको दूध को डालें उसके अंदर, ब्लेंडर के अंदर। ठीक तो है। नाजरीन आप भी अपने घर में बनाना शुरू हो जाएं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हम पावर हाउस ऑफ एनर्जी बना रहे हैं मिल्क शेक, इसके अंदर क्या है। अब चूंकि इसके अंदर आमंड्स भी हैं, इसके अंदर तिल भी है, इसके अंदर खजूर भी है, नारियल भी है, तो इसके अंदर हमने इसलिए सारा कुछ किया है कि आपको चिकनाई भी मिल सके, आपको प्रोटीन्स भी मिल सकें और आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएं। कितना ही बैलेंस्ड मील है। और जब दूध खुद आ जाता है तो आपको पता है कि कैल्शियम का कितना वो पावर हाउस है, हड्डियों के लिए कितना ज़रूरी है, इंसान के मसल्स यानी कि पट्ठों के लिए कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो मिल्क शेक आप पी रहे हैं इसके फ़वायद क्या होंगे। पहली चीज़ तो ये है कि थ्रू आउट आपकी एनर्जी लेवल्स जो हैं वो डिप नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ ये फाइबर देगा आपको। डिप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला जो फाइबर है ये आपके पेट में जाके जगह ले लेगा और वो जो एक खाली तेज़ाबियत और खो पड़ रही होती है कई लोगों को रोज़े के दौरान, वो नहीं होगी आपको। ये फाइबर ना सिर्फ आपका पेट जो है भर देगा बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल को भी लोअर करेगा। देखें, एक तीर से हम पता नहीं कितने सारे शिकार कर रहे हैं। तो ये वही टाइम है कि हमने अपने कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देना, हमारी ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देना और खूब सारा सेहतमंद होना है। इसके अलावा सुंदर, क्या बात है प्रेजेंटेशन, मैं तो हैरान हो गई, माशाल्लाह भाई, वेरी गुड प्रेजेंटेशन वेरी गुड वेरी गुड, इम्प्रेसिव। अच्छा जी, अब चूंकि इसमें खजूर है और इसके अंदर मैंने वो तिल भी यूज़ किए हैं, तो ओमेगा 3s हैं। ओमेगा 3s आपके स्किन और नेल्स और हेयर के लिए कितने ज़रूरी हैं। ये शेक आपकी स्किन को भी एक अच्छी टेक्सचर देगा और आपके जो एक्नी वगैरह हैं उनको ख़त्म करेगा। अच्छा, उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें होता है पोटेशियम बहुत सारा। अब पोटेशियम जो है वो ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आएगा और जो अमूमन कुड़ल वगैरह या मसल्स का खिंच जाना हो जाता है तो वो भी आपका रमज़ानुल मुबारक में ख़त्म और कम रहेगा। सही। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ये विटामिन B6 है इसके अंदर। विटामिन B6 क्या करती है, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना जब, तो वो नहीं कहते विटामिन बी क्यों नहीं खा रहे या टीके लगवाओ उसके। अच्छा, विटामिन बी क्या करती है कि आपकी जो नर्व्स हैं यानी कि जो आपकी नसें हैं उनकी रिपेयर करती है, उनके गिर्द एक पूरी वो चादर जो है ना अच्छी वाली, ताकि आपकी नसें मजबूत हों। सही। वो लगाने में विटामिन बी का बहुत बड़ा अमल दखल है। तो लोग अक्सर बी कॉम्प्लेक्सेस और ये चीज़ें सप्लीमेंटल खा रहे हैं। जब कुदरत ने इतनी सारी अच्छी चीज़ें दे दी तो हम उससे क्यों नहीं फ़ायदा उठाते। उसके बाद जो है मैंने अभी पहले भी कहा है कि कैलोरीज कम करनी है और न्यूट्रिएंट ज़्यादा करनी है, ठीक है, ताकि उसके हरारे कम हो किसी डाइट के। अब जैसे कि सुंदस ने मेरे से मंजूरी ले ली है पराठे की, तो उस पराठे में अगर वो बड़ा होगा, जो यासिर अक्सर कहते हैं कि उसका साइज़ छोटा होना चाहिए, तो उसके आपकी कैलोरीज कम जाएंगी छोटे पराठे के साथ। लेकिन जब आप ये खाओगे तो न्यूट्रिएंट ज़्यादा जाएगा, आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब, इसके अंदर कॉपर होता है। अच्छा, आजकल जो रिसर्च है, एज अ डॉक्टर आई एम टेलिंग यू कि हमारे मेडिसिन की रिसर्च में आ रही है कि इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है कोविड के ज़माने में, फ्लूज के ज़माने में, कि कुव्वत मुदाफ़ियत इंसान की तेज़ हो, अपने अंदर का जो है ना आपका सिपाही वो सही नबरद आजमा हो इन चीज़ों के साथ। तो कॉपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें से आपको कॉपर भी मिल रही है। बिल्कुल सही। और आपका शुक्रिया अदा करते हुए, Thank ये you. अमेजिंग ड्रिंक ख़वातीन शुक्रिया। और हज़रात रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ख़ास सहरी के वक्त इनको इस्तेमाल करेंगे तो पूरा दिन आपका हेल्दी गुजरेगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। और ख़वातीन और हज़रात, अब उस जानिब बढ़ते हुए, जी यासिर। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो मैं वजाहत कर दूं, ये जो बार बार मुझसे कहा जा रहा है कि मैं कह रहा हूं कि पराठा छोटा होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा, मैं तो ये मान रहा हूं या एक्सेप्ट कर रहा हूं कि चलो पराठा छोटा कर लेते हैं, लेकिन ये ज्यादती ना करें कि पराठे को निकाल ही दें बीच में से। वजाहत ज़रूरी सी थोड़ी है। बिल्कुल ठीक। डिस्क्लेमर। डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, और ये बात तो खैर मजाक की थी, असल बात ये है कि जो डॉक्टर साहबा की रेसिपीज़ हैं उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो यकीनन बहुत फ़ायदेमंद हैं और उससे आप यकीनन फ़ायदा उठा सकते हैं। और यही वजह है कि हम इस सेगमेंट में इन रेसिपीज़ को शामिल करते हैं। जल्दी से आपसे आज के जो इंतहाई सहर के औकात हैं मुख्तलिफ शहरों के, उनका भी जिक्र करते चलें। आपके साथ लाहौर में जनाब आज इंतहाई सहर
फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक 4:28 और फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 4:32, जबकि इस्लामाबाद में ये औकात हैं फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक 4:26 और फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 4:33। पेशावर में आज लोग रोज़ा रखेंगे फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक 4:33 पर और फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 4:39 पर, जबकि क्वेटा में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक इंतहाई सहर है 5:04 और फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक आज इंतहाई सहर होगी 5 बजे। कराची में ये औकात है 5:02 फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक और 5:06 फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक। तो ये औकात थे जनाब जिनका आपने ख्याल रखना है। जल्दी जल्दी से अपनी सहरी मुकम्मल कर लीजिए, चूँकि हम बढ़ रहे हैं आज 8वें रोज़े की जानिब। 8वां रोज़ा इख्तियार करेंगे इंशाल्लाह। अब से कुछ देर के बाद अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादात को कबूल करे, हमारी दुआओं को कबूल करे और हमें फैज़याब करे। अल्लाह की रहमत हमें ढूंढ रही है और हम इससे भरपूर फैज़याब होना चाहते हैं, इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। गुफ्तगू हो रही है मेहमान नवाज़ी पर, और प्रोफेसर साहिबा से जब हमने सवाल किया तो बड़ी खूबसूरत बात जो आपने की वो ये थी कि मेहमान नवाज़ी का एक बहुत अहम एलिमेंट है मेहमान की तकरीम, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ मेहमान को खाना नहीं खिलाना, मेरा ये ख्याल है कि उसको खाना सर्व भी करना है, उसको ये एहसास दिलाना है कि वो हमारे लिए कितना अहम है। तो प्रोफेसर साहिबा, हमने ये भी मुशाहिदे में देखा है कि कुछ लोग जो बहुत मेहमान नवाज होते हैं, सो कॉल्ड अगर मैं कहूँ, क्योंकि उनके पास अल्लाह ताला ने बहुत वसाइल दे रखे हैं, तो उनको बड़ा ये शौक़ भी होता है कि जो उनकी शान है वो सब देखें भी और उसकी तारीफ़ भी करें। तो वो तकब्बुर की तरफ शायद चली जाती है बात। तो इसके बारे में क्या कहेंगी आप? या सब बहरहाल मेहमान नवाजी तो जी आपा की गुफ्तगू से पहले जितनी पराठे की फजीलत बयान हुई है मैं एक थोड़ा सा अर्ज करूं प्लीज कि हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, पराठा उससे निकाला तो सब खसारा है। वाह वाह वाह, जहरी से पराठा निकाला तो सब फंसा। जुल्म है, जुल्म है। जी प्रोफेसर। देखिए, बात यह है कि तकब्बुर और रिया का ताल्लुक तो आपकी नीयत से है। बेशक। मेहमान की तकरीम में जो रियाकारी या नुमाइश करें, ये उनकी नीयत या जो शान दिखाने के लिए करें, वो अलग बात है। ठीक। असल में तो जो तकरीम मेहमान की हम करते हैं उसे अल्लाह का भेजा हुआ बंदा समझते हुए अपने से आगे रखते हैं, और उसके लिए अल्लाह ताला के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ये रही है कि आप मेहमान को रिसीव करने, इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक जाते थे और छोड़ने के लिए भी दरवाजे तक जाते थे, सुभान अल्लाह। और उस वक्त तक दरवाजे पर रुके रहते थे जब तक कि वो निगाहों से ओझल ना हो जाए। सुभान अल्लाह। यानी आप देखिए कि इस कदर इज़्ज़त के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शीमा आती हैं, और वो जब जाने लगती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू रवां हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। आप उन्हें जाने नहीं देते, उनके हाथ पकड़ लेते हैं, और वो चंद रोज़ के लिए मदीना में क्या आई, वो चंद महीने रुक के गईं। सुभान अल्लाह। और जब वो जा रही थी तो वो रो रही थी कि अब मैं अपने घर में कैसे रहूँगी, मैं इतने दिन आपकी मेज़बानी में रह ली, अब मुझे तो अपना घर और घर वाले भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो नीयत इसमें सबसे बड़ी बात है। बेशक। जहाँ तक ताल्लुक़ है लोगों की तरबियत का, हमारी तरबियत में, एक मुसलमान की तरबियत में, दुनिया में सबसे बड़ी मेहमान नवाजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या जितनी भी मुसलमान कौमें हैं, इनसे बढ़कर कोई कर ही नहीं सका। आप यूरोप देख लें, आप वेस्ट की हर चीज़ से इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन आप ये सोच भी नहीं सकते कि वो आपको अपनी प्राइवेसी में रखें। बिल्कुल नहीं। वो जवान होने के बाद अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रहते, और हम अपने मेहमानों को अपना घर, अपना बेडरूम, अपनी हर चीज़ पेश करते हैं और ख़ुद से पहले रखते हैं। बल्कि कुरान में एक वाक़या है, एक अंसारी सहाबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मेहमान आते तो आप सबसे पहले उम्महातुल मोमिनीन को पैगाम भेजते सैयदना बिलाल के ज़रिए कि इनकी मेज़बानी कौन करेगा, और अक्सर ऐसा होता कि किसी के घर से भी खाने नहीं मिलता। सुभान। तो फिर आप मस्जिद में पूछते थे कि इनको कोई मेहमान रखेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ अल्फाज आपने अदा फरमाए कि ये मेरे मेहमान हैं और कोई आज एक रात के लिए अपना बनाएगा। सुभान अल्लाह। तो एक अंसारी साहबी उन्हें लेके अपने घर चले गए, हज़रत तलहा अंसारी, हज़रत अबू तलहा अंसारी। वहाँ जाते हैं तो बीवी कहती हैं
کہ ایک ہی بندے کا کھانا ہے, سبحان اللہ. تم کھا لو, میں کھا لوں یا بچے. اب وہ کیا کہتے ہیں, بچوں کو بہلا کے سلا دو, اور جب وہ مہمان کے قریب کھانا آئے تو چراغ بجھا دو. سبحان اللہ. اور دیکھیے کہ آپ اب اندازہ کیجئے تکریم کا جو آپ نے لفظ بولا, اب تکریم کیا ہے. اب وہ دونوں میاں بیوی بیٹھ جاتے ہیں, وہ چراغ بجھا دیتی ہیں اور کہتی ہیں تیل ختم ہو گیا, اور دونوں منہ چلاتے رہتے ہیں سبحان اللہ. اندھیرے میں, اور وہ مہمان یہ سوچتے ہیں کہ یہ ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں, اور وہ پیٹ بھر کھا لیتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ اگلے دن آپ تشریف لے جائیں مسجد نبوی میں اور مہمان جائیں, اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہو جاتی ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں بھلے خود تنگی میں ہوں. یہ تکریم ہے. سبحان اللہ. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بادشاہ ہی ہوں تو آپ کے پاس مہمان آئیں, یا آپ امیر کبیر بھی ہوں تو آپ کے پاس مہمان آئیں. میں نے دیکھا ہے کہ بہت امیر لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں, اور یا وہ جو آپ کے والی بات کے شان دکھانے کو مہمانوں کو رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنی محبت اور اپنے دین کی محبت اور اپنے نبی کی سنت کی محبت عطا کی ہے, اس کے خمیر میں مہمان کی عزت ہوگی. اور دیکھیے یہ بات ایام جاہلیت میں, اب حاتم طائی تو مسلمان نہیں تھے, کیا بات. ان کی سخاوت مشہور ہے. ان کے پاس عربی نسل کے گھوڑے تھے, اور کوئی خریدنے کے لیے آیا تعریف سن کے, اور وہ مہمان, انہوں نے کہا کچھ دن مہمان رک جائیے. اور وہ مہمان رکے ہوئے تھے, جب جانے لگے تو کہنے لگے میں نے آپ کے فلاں گھوڑے کی بہت تعریف سنی ہے, میں اس کا سودا کرنے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگے وہ تو میں نے تمہیں کل پکا کے کھلا دیا, میرے پاس اور کچھ تھا نہیں, میں نے وہی تمہارے لیے ذبح کر دیا. اور وہ ایک چیز تھی جس کی اتنی تعریف دور دور تک تھی, اور لوگ اسے خریدنے کے لیے آئے میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی عطا ہے. سیدہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں تو ایک فقیر ان کا دامن پکڑ لیتا ہے کہ رسول اللہ آپ کلیم اللہ ہیں, اللہ کے پاس جا کے میرا ایک پیغام دیجیے گا, اور وہ یہ ہے کہ میرا جتنا بھی رزق ہے مجھے ایک ساتھ دے دیں, میں بھوکا رہ رہے تنگ آ گیا ہوں. تو حضرت موسیٰ ان سے وعدہ کر لیتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی اونٹ اناجوں کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اب وہ انہیں دے کر چلے جاتے ہیں. سال ڈیڑھ کے بعد وہاں سے گزر ہوتا ہے تو بہت لمبا چوڑا دسترخوان ہے اور بہت اعلیٰ پوشاک پہنے ایک شخص پوچھتا پھر رہا ہے, آپ کھا لو, آپ کو اور چاہیے, آپ کو اور چاہیے. اور ان کو دیکھ کے پیچھے دوڑتا ہے کہ آپ وہی رسول اللہ ہیں, آپ آئیے کھانا کھائیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم وہی فقیر نہیں ہو؟ کہتے میں وہی ہوں. کہتے ہیں کھانا تو بعد میں کھاؤں گا, پہلے میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہو کے آؤں, میں یہ ماجرا کیا ہے یہ پوچھ کے آؤں. تو وہ جاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں. تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں موسیٰ رزق اس کا اتنا ہی تھا, وہ جو 2 اونٹوں پہ آ گیا تھا, رزق اس کا اتنا ہی تھا, لیکن اس نے کیا کیا کہ وہ جتنے لوگ آس پاس بھی بھوکے تھے نا, سب کو کھلانا شروع کر دیا. سبحان اللہ. اور مہمان اس نے بلائے اور ان کو کھلانا شروع کر دیا. تو اب تو یہ میرے ساتھ تجارت ہو گئی. واہ. تو یہ جو مہمانوں کی تکریم ہے یہ اصل میں رب پر قرض ہے, اور وہ اس کو کئی 100 گنا کر کے آپ کو دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خواتین حضرات, گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ جناب اعجاز حسین صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت سریلی, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر آپ ہماری سماعتوں کو رونق بخشیں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سے ہم فیض یاب ہونا چاہتے ہیں. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, کرم آج بالائے, کرم آج بالا
کرم آج بالا بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالا درودوں کی بارش ہے کون مکان پر درودوں کی بارش ہے کون مکان پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج بالا مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرم آج بالا بام آ گیا ہے رمضان پاکستان رمضان پاکستان جی خواتین و حضرات، ہم